اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں۔ ملک کی اعلیٰ عدلیہ اس وقت دو گروپس میں واضح طور پر تقسیم ہو چکی ہے، مگر ایسا کیا ہے جو معاملہ اس نیج پر پہنچا کہ ججوں نے ایک دوسرے کے خلاف اپنے تاثرات فیصلوں میں ظاہر کرنا شروع کر دیے؟ یہ الفاظ پہلی مرتبہ سوشل میڈیا پر کسی سیاسی پارٹی کے رہنما یا کارکن نے استعمال نہیں کیے، بلکہ سپریم کورٹ کے ہی دو سینئر ججوں کی جانب سے ایک فیصلے میں لکھے گئے اختلافی نوٹ میں تحریر کیے گئے ہیں۔ ججوں کی جانب سے ان الفاظ کے استعمال کے بعد سپریم کورٹ میں تقسیم کا تاثر گہرا ہوا، اور بعد ازاں سیاسی پارٹیوں سمیت بار کونسلز کے رہنماؤں نے بھی اس حوالے سے بات کی۔ آج خود نوٹس اور بینچوں کی تشکیل کے اختیارات کے غیر منصفانہ استعمال پر چیف جسٹس اپنے ہی ساتھی ججز کی تنقید کی زد میں آئے، اور پھر پارلیمان نے ان فیصلوں کے خلاف دو قراردادیں منظور کر لی۔ قانونی ماہرین کے مطابق ملک کی اعلیٰ عدلیہ کے ججز اس وقت دو گروپس میں تقسیم دکھائی دیتے ہیں، مگر ایسا کیا ہوا کہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا؟ یہ کہانی تھوڑی سی پیچیدہ ہے، مگر اسے سمجھنے کے لیے سپریم کورٹ میں پنجاب میں انتخابات سے متعلق کیس کی سماعتوں اور فیصلوں کا جائزہ لینا ہی کافی ہوگا۔ سپریم کورٹ میں ججز کی مجموعی تعداد 17 ہے، جبکہ وفاقی شریعت کورٹ کے دو ایڈہاک ججز بھی سپریم کورٹ کا حصہ ہوتے ہیں۔ تاہم فی الحال چیف جسٹس عمر عطا بندیال سمیت سپریم کورٹ میں کل 15 ججز موجود ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے بعد اس وقت سپریم کورٹ میں دوسرے سینئر ترین جج قاضی فائز عیسیٰ ہیں۔ سپریم کورٹ کے انتظام کو چلانے کے لیے چیف جسٹس کے پاس غیر معمولی اختیارات ہیں۔ وہ پاکستان کی حدود میں کسی بھی معاملے کا نوٹس لے کر کیس شروع کر سکتے ہیں، جسے از خود یا سو موٹو کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کون سا جج کس کا کیس سنے گا اور کن ججز پر مشتمل بینچ کب تشکیل دینا ہے، ان جیسے کئی انتظامی نوعیت کے فیصلے بھی چیف جسٹس ہی کرتے ہیں۔ از خود نوٹس کا اختیار آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت ہے۔ اس چیک کے مطابق سپریم کورٹ کو کسی بھی ایسے واقعے سے متعلق از خود نوٹس لینے کا اختیار ہے جو مفاد عامہ کا معاملہ ہو یا پھر کہیں بنیادی حقوق پامال ہو رہے ہوں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے فروری میں پنجاب میں انتخابات کے انعقاد کے معاملے پر اس وقت از خود نوٹس لیا، جب ایک اور مقدمے دو ججوں نے رائے دی کہ الیکشن کے معاملے پر بات ہونی چاہیے۔ چیف جسٹس نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے نوٹس لیا، 9 ججز پر مشتمل ایک بڑا بینچ تشکیل دیا، اور یوں کیس کی سماعت کا آغاز ہوا۔ تاہم وفاق میں حکمران اتحاد جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز نے اس بینچ میں شامل 2 ججوں پر اظہار عدم اعتماد کیا، جس کے بعد ان 2 ججز جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر اکبر نقوی کو بینچ سے علیحدہ ہونا پڑا، جس کے بعد یہ 9 رکنی بینچ 7 رکنی بینچ میں تبدیل ہو گیا۔ مگر اس کے بعد ہونے والی سماعت میں 7 میں سے 2 مزید ججز جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے یہ کہہ کر خود کو بینچ سے الگ کر لیا کہ چیف جسٹس اس معاملے پر سو موٹو نہیں لے سکتے، اور یہ کہ چیف جسٹس کے سو موٹو نوٹس لینے کے اختیارات کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ مگر چیف جسٹس نے سماعت جاری رکھنے کا فیصلہ کیا، اور یوں ابتدا میں 9 ججز کا بینچ اب 5 ممبر کے ساتھ سماعت کر رہا تھا۔ اس بینچ نے 1 مارچ کو اکثریتی فیصلے 3-2 کی بنیاد پر الیکشن کمیشن کو حکم دیا کہ وہ انتخابات کا شیڈول جاری کرے۔ اس فیصلے کے بعد پنجاب میں انتخابات 30 اپریل کو ہونا قرار پائے، مگر اس 5 رکنی بینچ کے بھی 2 ججز جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس منصور علی شاہ نے اس فیصلے سے اختلاف کیا۔ ان ججز نے چیف جسٹس کے لیے 1 مین شو جیسے سخت الفاظ استعمال کیے، ان کے سو موٹو اختیار پر تنقید کی، اور حالیہ مقدمات کے لیے اس حق کے استعمال کو سیاسی نظام میں مداخلت سے تشبیہ دی۔ اعلیٰ عدلیہ میں موجود تقسیم اب کھل کے سامنے آ چکی ہے۔ چیف جسٹس نے تو اس فیصلے کو 3-2 کا اکثریتی فیصلہ کہا، مگر چند سینئر ججز نے کہا کہ نہیں، اس 9 رکنی بینچ سے پیچھے ہٹنے والے 2 ججز یعنی جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی کے اختلافی نوٹ بھی کیس کے حکم نامے کا حصہ بنائے جائیں۔ اس طرح یہ 4-3 کا فیصلہ بنے گا اور نتیجہ مختلف ہوگا۔ بہرحال چیف جسٹس نے اپنے فیصلے پر عمل کیا، اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن نے پنجاب میں الیکشن کا شیڈول جاری کر دیا۔ مگر چند ہی روز گزرے تھے کہ حکومت نے انتخابات کے لیے درکار فنڈ کی عدم دستیابی اور سیکیورٹی صورتحال کو بنیاد بنایا، جس کے بعد الیکشن کمیشن نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کروانے سے معذرت کر لی، جس کے بعد ایک بار پھر یہی کیس دوبارہ سپریم کورٹ میں آیا، اور سپریم کورٹ میں 5 ججز نے، وہ ججز جنہوں نے 3-2 سے فیصلہ دیا تھا، انہوں نے دوبارہ ہی اس کیس کی سماعت شروع کی۔ کیس کی سماعت کے دوران ہی 2 ججز نے اختلاف کیا اور بینچ چھوڑ کر علیحدہ ہو گئے، جس کے بعد یہ فیصلہ 3 رکنی بینچ نے کیا، اور متفقہ طور پر یہی فیصلہ کیا کہ آئین کے مطابق الیکشن کروائے جائیں۔
پی ڈی ایم حکومت اور الیکشن کمیشن کو حکم دیا گیا کہ وہ 14 مئی کو الیکشن کروائے، لیکن پی ڈی ایم کیونکہ الیکشن سے بھاگنا چاہتی اور کسی بھی صورت الیکشن میں نہیں جانا چاہتی، اس لیے انہوں نے ایک نیا پروپیگنڈا شروع کرتے ہوئے 2 مختلف قراردادیں پاس کر دی، لیکن ان قراردادوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، جس کے بعد آج یہ بھی دیکھنے کو ملا پی ایم ایل این کی طرف سے یہ مطالبہ سامنے آیا کہ چیف جسٹس استعفیٰ دیں۔ دوسری طرف انہی کے چند وکلا نے مل کر سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک ریفرنس دائر کیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں، اس لیے وہ استعفیٰ دیں۔ یہ وہ ساری کارروائی ہے جو اب تک ہوئی ہے۔ پی ڈی ایم کا جو چہرہ کھل کر اس وقت عوام کے سامنے آ رہا ہے وہ انتہائی گھٹیا چہرہ ہے۔ اس سے پہلے کسی بھی سیاسی جماعت نے ایسا نہیں کیا۔ آج سے صرف 1 سال قبل پیچھے چلے جائیں، 9 اپریل 2022 کی رات کو جب عمران خان اپنی ڈائری اٹھا کر اسی سپریم کورٹ کے فیصلے کے زیر سایہ وزیر اعظم ہاؤس چھوڑ کر چلے گئے تھے، انہوں نے کسی قسم کی ایسی حرکت نہیں کی تھی۔ انہوں نے چپ کر کے اپنی ڈائری اٹھائی اور عوام میں آ گئے، اور آج عوام میں مقبول ہیں۔ اگر پی ڈی ایم کی سیاسی جماعتوں میں ذرا بھی عقل اور شعور ہے تو وہ ہمت کریں اور عوام میں آئیں، عوام کا سامنا کریں اور اپنے ہوئے کارناموں کا سامنا کریں۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا حل نہیں ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ والسلام، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔